کہیں گھر میں تشدد ہوتا ہے، کہیں گھر سے باہر تشدد ہوتا ہے، یہ ہو کیا گیا ہے ہمیں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم جی. وعلیکم السلام. پہلی تو بات یہ ہے کہ آج میڈیا وہ کام کر رہا ہے جو بہت سارے ریاستی اداروں کو کرنا چاہیے. اگر یہ میڈیا میں نیوز نہ آتی تو شاید اس عورت کی بات لوگوں تک پہنچتی نہیں اور شاید انصاف بھی نہیں ہوتا. جی. مجھے نہیں پتا اب انصاف ہوگا کہ نہیں ہوگا، مگر میں آپ کو بتا دوں کچھ مرد اور کچھ عورتیں فطرتی طور پر تشدد پسند اور ظالم ہوتے ہیں. جن بچوں کے ماں باپ پر ظلم کیا گیا یا بچوں پہ ظلم کیا گیا وہ بڑے ہو کر بھی وہ تشدد کی طرف مائل ہوں گے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ عورت کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا تو اس کو فوراً گھر چھوڑ دینا چاہیے تھا. اچھا کیوں چھوڑا؟ اگر چھوڑا بھی اس نے تو وہ گھر پہ رات کو آ گیا. کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، ماں باپ کو چاہیے کہ اب اپنے بچوں کے لیے، خاص کر بیٹیوں کے لیے، جس قسم کا معاشرہ ہمارا سنگ دل بے حس ہو چکا ہے، عدم برداشت ختم ہو چکی ہے، اب ہر شخص کو، یعنی میں آپ ہر شخص کو، ہمیں شہری پولیس بننا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کی حفاظت کرنی ہوگی اور ماں باپ کو اپنے بچوں پہ جن بیٹیوں کی شادی کر کے سسرال بھیجتے ہیں اس پہ نظر رکھنی ہوگی. اگر بیٹیوں کے ساتھ ظلم تو ماں باپ کو اٹھ کے سپورٹ کرنا ہوگا. دیکھیں ابھی ہم سب جمع ہیں اس وقت نا، ہم بات کریں گے، آدھے گھنٹے کے بعد ایک اور بریکنگ نیوز آ جائے گی. بالکل ایسے یہ ہی. واقعہ کچھ رہے گا پھر بھول جائیں گے نا. تو ہم ایز اے شہری، ایز اے سٹیزن، ہم میں سے ہر آدمی وہ کام کرے جو کام پولیس کو کرنا چاہیے تھا یا عدالت کو کرنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہو رہا. یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ نفسیات نہیں ہے، یہ خود غرضی ہے. جس انسان کے پاس طاقت ہو، چاہے وہ دولت کی ہو، اقتدار کی ہو، وہ جو چاہے ظلم کرتا ہے دوسروں کے اوپر، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. کیونکہ اس کو پتا، آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے ڈاکٹر صاحب، کہ اس کو پتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا، اسی لیے یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور جو میڈیا کردار ادا کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن سب کو بحیثیت خود اپنی اپنی جگہ اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ڈاکٹر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. لغاری صاحب، جب پتہ ہوتا ہے کہ قانون کی بالادستی نہیں ہے، پیسہ دے دیا جائے گا، ایک شخص چھوٹ جائے گا، ہر جگہ پیسہ چلتا ہے، یہ ایک متاثرہ خاتون ہے جو یہ بول رہی ہیں، قرۃ العین بلوچ کی بہن نے الفاظ بولے، اور ہر وہ شخص یہ بات جانتا ہے کہ اگر وہ طاقتور نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ظلم ہوگا، وہ اس کو سہنا ہے. ہم ہر شخص بحیثیت شہری اپنا اپنا کردار کیا ادا کر سکتا ہے جب قانون نہیں ادا کرتا اپنا کردار؟ سمیہ، میں بات نہیں کر سکتا. یہ بہت دکھ ہے اس بچی کا، جس نے 10 سال تک یہ صدمے سہے، یہ دکھ دیکھی. ایک بیٹی، اس کے پاس ایک راستہ ہوتا ہے کہ وہ شیلٹر دیکھتی ہے. اگر گھر کے حالات ایسے ہیں تو باپ کی طرف اور ماں کی طرف دیکھتی ہے. اور باپ اور ماں اگر کہیں بیٹا نبھا کر لو بس، وہ اگر کہے کہ تشدد ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے یا ناانصافی ہو رہی ہے یا وہ غیر ذمہ دار ہے یا وہ کرائم کرتا ہے یا وہ جرائم کرتا ہے، اس کیس میں تو بالکل کھلی بات ہے، طاقت کا نشہ ہے. باپ سیکٹری اور جناب بیٹا بادشاہ، اور بیٹا نے جو چاہے وہ کرے. جس طرح سے اس نے اس بچی پر تشدد کیا، جس وحشیانہ، بے دردانہ، ظالمانہ طریقے سے اس نے تشدد کیا، ہماری سوسائٹی اگر اس کو سزا دینی چاہتی ہے تو موت کا بدلہ موت نہیں ہے. اس کو اس اذیت کا احساس دلایا جائے کہ تم دیکھو اذیت ہوتی کیا ہے، تم بھگتو اس اذیت کو. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی فلاں سزا نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی سزا نہیں ہونی چاہیے. ایک آدمی کرمنل ہوتا ہے تو پھر اسٹیٹ کو اس طرح کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری اپروچ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ رول آف لا اگر نہیں ہے، اگر قانون نہیں حساب کر سکتا ہے، معاملات سپریم کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں. سپریم کورٹ میں جا کر بتایا جاتا ہے کہ جس ملزم کی آپ سزا معاف کر رہے ہیں یہ 3 سال پہلے، 4 سال پہلے پھانسی پہ چڑھ چکا ہے. تو قانون کیا کر رہا ہے؟ لا انفورسمنٹ کی ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں؟ انصاف دینے والے کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو شیڈول بنا کر دیتے ہیں کہ باپ چاہے وہ کچھ بھی کرتا رہے، اس کے لیے تو یہ شیڈول ہے، اس کے مطابق آپ ان کی ملاقات کروائیں، فلاں کروائیں، یہ سارا کچھ تو ان کے مطابق ہوتا ہے. 4 بچے، ہوگا کیا؟
یہ قانون آگے آئے گا. میری بہن نے کہا, اور مسرت مجھے بہت اچھی لگتی ہیں بہن کے طور پر, انہوں نے کہا کہ قانون اپنا کام کرے گا. قانون کیا کرے گا؟ قانون بولے گا کہ ان بچوں کا بایولوجیکل وارث ان کا باپ ہے, اور اس کا حق ہے کہ یہ ان کو ساتھ لے جائے, اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بے گناہ کر کے ثابت کر کے 1 سال میں, 1.5 سال میں یا 6 مہینے میں وہ بری ہو جاتا ہے, جس کو پرواہ ہی نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے بری ہو گیا جی, اس پر تو الزام ہی غلط تھا, لہذا بچے ان کے حوالے کر دو. ایک بے رحم صفاق آدمی کے ہاتھ سے جس نے ان بچوں کی ماں کو قتل کر دیا تشدد کرتے ہوئے. اور نہ صرف یہ لگائی صاحب, بیٹی کا بھی ہاتھ توڑ دیا, وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹی کا ہاتھ بھی تو کرے گا. بہت پہلے توڑ چکا تھا نا, یہ ایک چیز ہو چکی تھی. اس کے بعد تو اس بچی کو, پیرنٹس کو, اور ان کے جو لڑکی کے اگر بہن بھائی ہیں, ان کو ہر حالت میں روک لینا چاہیے تھا, چونکہ وہ سیکٹری کا بیٹا ہے, چونکہ وہ سیکٹری جو ہیں خالد میمن صاحب بڑے اثر رسوخ والے ہیں, وہ جا کر اپنے بیٹے کو بچا لیں گے. مسرت کی بات کو میں انڈورس کرتا ہوں, اور میں شدت سے مطالبہ کرتا ہوں بختیار بھٹو زرداری سے, آصفہ بھٹو زرداری سے, اپنی یہ بہنیں ہیں, بچے ہیں یہ, اور شیلہ رضا کے بارے میں کہا, جی شیلہ کو آگے آنا چاہیے, شرمیلہ کو آگے آنا چاہیے, ہماری جو شازیہ مری ہیں انہیں آگے, نفیسہ شاہ کو آگے آنا چاہیے. بھائی اس کیس کو آخر تک لے جائیں, بندے کے سزا پانے کے بغیر نہیں اس کو ہٹنا چاہیے. پیپلز پارٹی اقتدار میں رہے نہ رہے, کل ہوں یا نہ ہوں, اگلے الیکشن میں آئیں نہ آئیں, لیکن اس بات کو طے کر لیں کہ اس شخص کو کسی صورت میں کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے, سالڈ ایویڈنسز کے ساتھ, بالکل صحیح, اور سالڈ پراسیکیوشن کے ساتھ. پراسیکیوشن والا پیسے لے لے گا, انویسٹیگیشن والا ہی پیسے لے لے گا, اور اس طرح سے جا کر انتہائی ادب ہے, انتہائی احترام ہے. ہمارے پاس کوئی اور پناہ نہیں ہے, پناہ ہمارے پاس عدلیہ ہے. اگر عدلیہ میں بیٹھے لوگ بھی اس طرح کی چمک دمک کا شکار ہو جائیں تو لوگ تو برباد ہو جاتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں لغاری صاحب, یہ تاثر ختم کرنے کے لیے خود ہی آگے آنا پڑے گا. ہمیں جو علم ہوتا ہے وہ ہمارے لیے عذاب ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو چیزوں کا ہمیں علم ہے, روشنی ہے تباہ تو برمن بلا شدی, کہ یہ ہمارے اندر کی روشنی ہمارے اوپر بلا بنی ہوئی ہے, ہمارے اوپر ایک ایسی مصیبت بنی ہوئی ہے. ہم تو ڈر رہے ہیں کہ جناب بات کریں گے تو فلاں چیز ہو جائے گی, فلاں چیز ہو جائے گی. ہم بھی اس بات کا وہ کریں کہ عدلیہ کو خود اس کو مانیٹر کرنا چاہیے. پوائنٹ ٹیکن. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.